پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نہ دیں۔ سب سے پہلے لطیف کھوسا کو سنتے ہیں، پھر فروخ حبیب کی بات کریں گے۔ بڑی اہم باتیں آج کرنی ہیں آپ کے ساتھ، سنتے ہیں جی۔ وہ بھی بکواس کرتا تھا، میں نے کہا وہ صحیح بات کرتا تھا۔ تو سارے ہی آگے لوٹتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں سارے، اور عوام جوتیاں مارے گی۔ اب دیکھیں الیکشن میں یہ جائیں تو صحیح ووٹ مانگنے ذرا عوام کے پاس۔ میں تو سبھی کو کہہ رہا ہوں جائیں عوام کے پاس، یہ جائیں اور نیوٹرل کو اور کسی مختلف حلقے کو ساتھ نہ لے جائیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ سارے لوگ نہیں، آپ کو سمجھ آئی کہ جو بھی آتا ہے وہ بکواس کرتا ہے کہ عوام کی حالت بدلے گی، اور اگر یہ عوام کے پاس خود جائیں، نیوٹرل کا مطلب کہ پاک فوج کو نہ لے کے جائیں، جنرل جو ہمارے ان کو نہ لے کے جائیں، تو ان کو کون ووٹ ڈالے گا؟ جوتے ماریں گے لوگ۔ یہ خلاصہ تھا کھوسا صاحب کی بات کا۔ آج تک پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ بغیر فوج کے نہیں چل سکتی۔ یہ آپ پتھر پہ لکیر بات ہے میری، برقع ہی پھاڑ دیں۔ اور جو کچھ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے، اس کے لیے جو ماحول بنایا گیا، جو سسٹم تباہی کا مچایا گیا تاکہ نواز شریف واپس آ کر وزیر اعظم بنے، اس تباہی میں جو سب سے زیادہ مسئلہ بنا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بنا۔ ان کو تشدد کے ذریعے، ان کو ڈرا دھمکا کر، پھر ان پر ایسے ایسے ظلم جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کرنے کے بعد اسے پارٹی کو ختم کرنے کا مکمل پروگرام بن چکا، اور نئی پارٹیاں بنا کے تروڑ مروڑ کے یہ کچھ اس طرح کی گورنمنٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ نہ تو کوئی گورنمنٹ جو بھی آئے گی عوام کے لیے کام پہلے بھی کوئی نہیں کرتی رہی، نہ وہ کوئی اکثریت کے ساتھ فیصلے کرے گی۔ جو بھی قانون بنانا ہوگا وہ آپ کو اوپر سے آئے گا کہ آپ نے یہ بل پاس کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے وہ آپ نے بل پاس کرنا۔ یہ جتنے بل پاس ہوئے، جو کچھ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 16 ماہ میں یہ سب کچھ جو شہباز شریف کی گورنمنٹ اس نے کیا؟ نہیں، پیچھے سے آرڈر آتے جناب آپ نے یہ بل پاس کرنا۔ آج ایک جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ سائفر میں عمران خان کے متعلق انہوں نے خبریں شروع کر دی ہیں چلانی۔ 14 سال جیل، ہم نے بھی اس پہ آپ کو کافی دنوں سے بتایا تھا، مگر وہ تیزی آ گئی خبروں میں، خبریں جو ہے گرم کر دی گئی ہیں۔ جب عمران خان کو 3 سال کی جیل کی سزا سنائی تھی وہ دلاور نے، اس وقت بھی پہلے یہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا تھا کہ اتنی سزا کے آرڈر جاری ہو چکے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں چند دن میں نواز شریف کے آنے سے پہلے یہ سزا سنا دی جائے گی۔ اس بار وکلاء عمران خان کے کافی بیچارے باغ دوڑ کر رہے، مگر ان کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں عدالت نے کہا جناب، ہائی کورٹ جو ہے عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد، کہ جیل سے محفوظ جگہ کوئی نہیں عمران خان کے لیے جہاں پہ اس کا یہ کیس چلے۔ عدالتوں کی یہ حالت ہے، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، انہوں نے عمران خان کے اوپر ہی ڈال دیا کہ عمران خان کہتا تھا میری جان کو خطرہ ہے تو یہاں پہ آپ محفوظ بیٹھا رہے۔ بڑی دکھ کے ساتھ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا کوئی پروگرام نہیں عمران خان کو چھوڑنے کا، عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کامیاب نہیں ہو رہی۔ اور اب آپ نے دیکھا آج فروخ حبیب وہ بھی آیا اور پریس کانفرنس کی۔ پہلے یہ بہت بڑے مداری ہیں، مداری اس لیے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چند دن سے فروخ حبیب کی موت کی خبر چلائی جا رہی تھی، اور وہاں پہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اپنا عمران ریاض ہے، پہلے اس کی بھی موت کی خبریں چلوائی، پھر کبھی کہا اسے افغانستان لے گئی ہے، کبھی کہا اس کی حالت بڑی خراب ہے، کبھی انہوں نے ایسے شکل جس کی ملتی تھی اس کے ساتھ اس کی ویڈیو اپلوڈ کروائی۔ یہ بہت بڑی ایک پیچھے جو پتوں والی سرکار بیٹھی ہوئی ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے پتے پھینک رہے۔ اور پھر فروخ حبیب کی یہ خبر چلانے کے بعد ان لوگوں نے اس کے ساتھ بالل
جو بھی کیا وہ میں آپ کو اب کیا بتاؤں، پتہ ہی آپ کو، تشدد کیا، ویڈیو بنائی، یہ سب کچھ بنانے کے بعد اس کو دھمکیاں دی کہ آپ کی خواتین کو بھی اٹھا لائیں گے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، وہی ایک ہی ان کے پاس ہے۔ آپ کو پتا شروع میں تو پریس کانفرنس بھی ایک ہی کرسی پہ بٹھا کے کراتے تھے، طریقہ واردات ایک ہی ہے، اور پھر اسے مجبور کیا گیا کہ آپ جا کے تو یہ پارٹی دوسری میں چلے جائیں، ورنہ آپ کی زندگی جو ہے، اب ہم نے خبر تو چلا دی ہوئی ہے، اگر مار بھی دیا تو کون سا ادھر طوفان آ جانا، کون سی قیامت آ جانی، خبر چلا کے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ رد عمل کیا آتا ہے، کیونکہ سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں، ایجنسیاں ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، وزیر اعظم ان کا، اے ٹو زیڈ سسٹم ان کا، تو وہاں پہ چیک کرنے کے لیے نا پہلے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی موت کے اوپر۔ لوگوں نے کیا کہنا، بات جی اللہ کو پیارے ہو گئے، ختم۔ ارشد شریف کی موت کے بعد آپ نے دیکھا لوگ ناراض ہوئے، چند دن چل رہا ہے، دکھ تو ہے سب کو، مگر کیا کر لیا، زندگی کی جو ریل ہے پھر ویسے ہی رواں دواں ہے۔ تو یہ جو سسٹم اب چل رہا ہے یہ بڑا اہم ہے، وہ اس لیے کہ نواز شریف کو انہوں نے بالکل تمام راستے کلیئر کر دے، بس عوام کے اوپر یہ دباؤ پانے میں ناکام رہی، عوام کے اوپر کیونکہ دباؤ ڈال رہی ہے، مگر اب بچے آ گئے ہیں، بچیوں کا اب پولیس کو تو بھگا لیتے ہیں مار مور کے، بچے جو ہیں ان کو اوپر حملہ کریں گے وہ جانے والے نہیں، اور اسٹوڈنٹ ہمیشہ آپ نے دیکھا وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ سب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ہر چیز بند کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ بھی شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو پکڑ لو جیل میں ڈال دو، کتنے بچوں کو پکڑ لیں گے، اس میں پولیس والوں کے بھی بچے ہو سکتے ہیں، فوج کے بھی بچے ہو سکتے ہیں، جو بندے اس وقت آپ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری دفتروں میں ان کے بھی بچے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو بچے سڑکوں پہ آئے اس کا آپ حال سوچ رہے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن میں نواز شریف کے ساتھ سودے بازی ہو چکی ہے، لیکن کسی جگہ پہ بھی گڑبڑ ہوگی اگر نواز شریف کو، دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں، انہوں نے نواز شریف کو بھی قابو میں رکھنا ہے، جس طرح کتے کو قابو میں نہیں رکھتے کہ وہ اپنا جیسے ہم کہیں ویسے اس کو کہ بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے گا، اس کو کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جائے گا، اس کو جیسے ہم نے کہنا ہے ویسے کرنا۔ اس کے اوپر کچھ مقدمات انہوں نے رہنے دینے، وہ کہیں گے جناب یہ ختم ہو جائیں گے اس کی پارٹی کے، آپ فکر نہ کریں، جب یہ ٹوں ٹراں کرے گا پھر چلو جی ایک آدھی فائل کھول کے ذرا سمن بھیج دو، ڈرا ڈرا کے، اور ڈر ڈر کے ان لوگوں نے اس طرح گورنمنٹ کر لی ہے، اور جو کچھ انہوں نے پھر پاکستان کے ساتھ کرنا ہے وہ اوپر سے آرڈر آنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا، آپ کا جو مشن ہے وہ کیا ہے، مشن یہی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، عوام کو سکون سے نہیں رہنے دینا، عوام پہ تشدد کرنا ہے، وہ افلاس مہنگائی اتنی کر دینی ہے کہ لوگ بس اپنی روٹی روزی کے چکر میں، وہ کوئی ہاسپٹلوں میں جاتا مر جائے گا، کوئی روٹی کی لائن میں مر جائے گا، کوئی آٹے کی لائن میں مر جائے گا، کوئی پیٹرول کی لائن میں مر جائے گا۔ اصل یہ ہے جو وہ فارمولا، اس کے اوپر یہ کام ہوگا۔ پاکستان سے ہمیں تو کوئی اچھی خبر نہیں ملتی، بڑے لوگ یہ بورڈ شورڈ لگا دیتے ہیں اپنے پروگرام چلانے کے لیے، کپتان کی رہائی، عمران خان کی خوشخبری، فلاں یہ وہ، ہمارے پروگرام دیکھے پچھلے 16 ماہ سے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور پھر دنیا کے دیکھے سچ کہاں پہ بولا جاتا ہے، بالکل میں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہر چیز کا نکال کے لا کے دے دیتا ہوں، کوئی بندہ اس طرح آپ کو سچ نہیں بتائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا یہ پروگرام، کہتے ہیں جتنے لوگ بھی دیکھے سچ دیکھے۔ تو اب یہ ہے کہ چیک کریں ہمارے پروگرام بہت سے لوگوں کو نہیں مل رہے، وہ کہتے ہیں جی ویڈیو نہیں مل رہی، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ ضرور چیک کر لیں۔ اچھا صبح جو پروگرام آ رہا ہے نا آج پاکستان کے ساتھ، بڑا ہی خوفناک ہے، دردناک بھی ہے، اصل میں اس کے لیے میں نے کافی تیاری کی ہوئی ہے، تو آپ صبح وہ پروگرام مس نہیں کرنا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گیم کیا ڈلی ہوئی ہے اس وقت اور چل کیا رہا ہے۔ ناظرین
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو رشتہ داروں کو بھی بتائیے ہمارے چینل کے بارے میں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملیں گے کل نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.